نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب بیگم سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محنت کیا کرتے تھے فی العشر الاواخر، آخری عشرے میں، آخری 10 دنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا وہ انداز ہوتا تھا ما لا یجتہد فی غیری، جو اور پورے مہینے میں نہیں ہوتا تھا۔ یعنی آخری عشرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی اہتمام کیا کرتے تھے۔ وہ آخری عشرہ جو آج مغرب سے شروع ہو رہا، پتہ ہونا چاہیے آپ لوگوں کو کہ اسلامی دن کا آغاز مغرب کے وقت سے ہوتا ہے، رات 12 بجے سے نہیں ہوتا۔ آج مغرب سے آخری عشرے کا، آخری 10 دنوں کا یا 9 دنوں کا آغاز ہو رہا ہے۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور روایت بیان کرتی ہیں جو صحیح بخاری میں موجود ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ تھا اذا دخل العشر، جب آخری عشرہ آتا شد مئزرا، آپ اپنا لنگوٹ کس لیا کرتے تھے، کمر کس لیا کرتے تھے، یعنی مکمل تیاری اختیار کر لیتے تھے۔ وَأَحْيَا لَيْلًا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جاگا کرتے تھے۔ اور ایک بڑا اہم کام جس میں ہم میں سے بعض لوگ سستی کر جاتے ہیں، وہ اہم کام ہے وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، صرف خود نہیں جاگنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ تھا کہ آپ اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی خوبصورت روایت، آپ نے فرمایا رحم اللہ امرأن، اللہ رب العزت ایسے بندے پر رحم کرے اور اللہ رب العزت رحمت کا نزول فرمائے ایسے بندے پر جو رات کو خود اٹھتا ہے اور اپنی بیوی کو بھی اٹھاتا ہے عبادت کے لیے۔ اگر وہ نہیں جاگتی تو وہ اس کے اوپر پانی کے چھینٹے مارتا۔ اللہ رب العزت کو محبت کا یہ انداز بہت پسند آتا ہے، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت اس جوڑے پر رحمت کا نزول کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت ہے ہی رحمت والی ذات۔ اللہ رب العزت کو تو رحمت کا بہانا چاہیے، الراحمون یرحمہم الرحمن، جو دنیا میں رحمت کرتے ہیں ایک دوسرے پر، اللہ رب العزت ان پر رحمت کرتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم دنیا والوں پر رحمت کرو، اللہ رب العزت آسمانوں سے تمہارے اوپر رحمت نازل کرے۔ چنانچہ خود بھی جاگنا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پہ عمل کرتے ہوئے گھر والوں کو بھی جگانا ہے۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور روایت فرماتی ہیں لا اعلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نہیں جانتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات میں پورا قرآن کبھی بھی پڑھا ہو، ولا قام لیلۃ، نہ ہی کبھی پوری رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا ہے صبح تک، ولا صام شہرا کاملا قط غیر رمضان، اور نہ ہی رمضان کے علاوہ کبھی پورے مہینے کے روزے رکھے۔ یعنی یہ کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف رمضان میں کیا کرتے تھے، تینوں کام۔ اور ایک اہم نکتہ ہے ان لوگوں کے لیے جو یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی چھوٹی عمر میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شادی کیوں کی تھی، کہ ابھی تک آپ کے سامنے جتنی بھی روایات پیش کی گئی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی عبادت کے متعلقہ ہیں، ان سب کی راویہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ، اور اللہ رب العزت کی طرف سے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک انعام تھا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے
چھوٹی سی عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سارا دین سیکھا اور آپ کی گھر کی اور رات کی عبادات کو نوٹ کیا، اور آپ کے بعد لمبا عرصہ زندگی گزار کے وہ روایات آگے لوگوں تک پہنچائیں، جن کو اسلام کے پھیلنے کے بعد لوگوں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے لیا، اور وہ آج ہمارے دین کا حصہ ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان اصحاب میں سے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کثیر روایات بیان کرتے ہیں، یعنی مکثرین میں سے ہیں۔ اب آخری عشرے کی فضیلت کا تو ہمیں اندازہ ہو گیا کہ آخری عشرہ بڑا اہم عشرہ ہے۔ اب آپ کی خدمت میں چند ایسی عبادات رکھنا چاہتا ہوں جو خاص ہیں آخری عشرے کے ساتھ، جن کو آپ صرف اور صرف آخری عشرے میں کر سکتے ہیں۔ ان میں سے پہلی عبادت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی نہیں چھوڑا۔ یہ آپ کا ایسا عمل ہے، ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت رہ گئی، آپ کا یہ عمل رہ گیا، تو آپ نے اس عمل کی قضائی دی۔ اور نوافل میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی عمل کے چھوٹ جانے پہ اس کی قضائی دے، یہ دلالت کرتا ہے اس نفل کی اہمیت پر۔ وہ اہم ترین عمل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتکاف کرنا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف العشر الاواخر من رمضان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ یہ تھی، مضارع کے شروع میں جب کانا آ جاتا ہے تو یہ دلالت کرتا ہے اس کی ہمیشگی پر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل یہ سنت تھی کہ آپ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے تھے۔ آخری عشرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کرتے تھے اور پابندی کے ساتھ اعتکاف کرتے تھے۔ ایک بار آپ کا یہ اعتکاف رہ گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال کے آخری 10 دنوں میں اس اعتکاف کی قضائی دی۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رہے ہوئے اعتکاف کی قضائی دی۔ اور یہاں ایک سمجھنے والا اہم مسئلہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال میں سے ہم دیکھتے ہیں آپ بسا اوقات عصر کی سنتوں کی قضائی دے رہے ہیں، بسا اوقات آپ کی تہجد رہ گئی تو آپ نے تہجد پڑھی اشراق کے وقت، اور یہ ایک واقعہ آپ کے سامنے آ گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتکاف رہ گیا تو اعتکاف کی قضائی دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال کے مہینے میں۔ اس کے بارے میں علماء کے 2 موقف۔ نمبر 1، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ تھا، یعنی بعض وہ اعمال جو ہمارے لیے نفل ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرض تھے، مثلا نماز تہجد۔ اور دوسرا اس میں موقف یہ ہے کہ جو بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلتا ہوا ان میں سے کسی عمل پر ہمیشگی کرتا ہے، وہ مستقل تہجد پڑھتا ہے، وہ ہر سال رمضان میں اعتکاف کرتا ہے، تو اس کو یہ حق حاصل ہے کہ اگر اس کی وہ عبادت رہ گئی تو وہ اس کی قضائی دے سکتا ہے۔ ایک اعلان ہے، ہماری مائیں بہنیں جو اوپر جمعہ پڑھنے کے لیے آتی ہیں ان کی طرف سے ایک شکایت آئی تھی کہ بعض بچے وہ دوسری عورتوں کو نماز میں یا جمعے میں خطبے میں تنگ کرتی ہیں، تو ان خواتین سے گزارش ہے کہ بچوں کو جن کو لے کے آئیں ان کا خیال رکھا کریں، یعنی دوسروں کو تنگ نہ کرنے دیا کریں۔ اب اعتکاف کی فضیلت تو آپ کے سامنے آ گئی، اعتکاف کے کچھ مسائل بھی ہیں، میں کوشش کروں گا اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے وہ مسائل رکھ دوں۔ اگر پھر بھی کسی کا سوال ہو تو روزانہ نماز تراویح کے بعد اس مسجد میں خلاصہ قرآن درس بیان ہوتا ہے، آپ اس میں اعتکاف کے بارے میں یا دیگر جو بھی سوالات ہوں وہ کر سکتے ہیں۔ اعتکاف کے مسائل میں پہلا مسئلہ
وہ یہ ہے کہ اعتکاف صرف اور صرف مسجد میں کیا جا سکتا، کیونکہ جب اعتکاف کا ذکر آیا سورہ بقرہ میں تو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، جب تم مسجدوں میں اعتکاف کر رہے، یعنی اعتکاف کو اللہ رب العزت نے خاص کر دیا ہے مساجد کے ساتھ۔ طریقہ کار کیا ہے؟ طریقہ کار یہ ہے کہ جو بندہ اعتکاف کرنا چاہے وہ 20 رمضان کو یعنی آج مغرب کی نماز مسجد میں آ کے ادا کرے اعتکاف کی نیت سے، اور مغرب سے لے کے وہ مسجد میں قیام پذیر ہو جائے، مسجد کے اندر عشاء بھی مسجد میں پڑھے اور فجر کی نماز ادا کر کے وہ اپنے معتکف میں آپ کو جو کمرہ نما جگہ مسجد میں الاٹ کی جائے گی، دی جائے گی، فجر کی نماز پڑھ کے اس میں داخل ہونا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ تھا اذا اراد ان یعتکف، جب آپ اعتکاف کا ارادہ رکھتے، صلی الفجر، فجر کی نماز پڑھتے، ثم دخل معتکفہ، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف والی خاص جگہ میں داخل ہوتے تھے، یعنی فجر کی نماز ادا کر کے معتکف میں جانا ہے۔ اور ایک اور اہم مسئلہ کہ اعتکاف والا بندہ مجبوری کی حالت میں گھر جا سکتا ہے، اگر اس کو ایمرجنسی میں کوئی کام ہے، کوئی مجبوری ہے، بچہ کھانا نہیں لے کے آیا یا کوئی اور اس کو ایسا اہم مسئلہ پڑ گیا ہے، تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی ایک اور روایت وَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتِ، وہ کہتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہی ٹھہرتے تھے، معتکف میں ہی ٹھہرتے تھے، گھر میں داخل نہیں ہوتے تھے، إِلَّا لِحَاجَّةٍ، مگر کسی ضرورت کے لیے، اگر ضرورت ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہو جاتے تھے اذا کان معتکفا، حالت اعتکاف میں۔ اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی ہمارے لیے معیار ہے، چاہے ہم خود اپنے اوپر جتنی مرضی سختیاں نافذ کر لیں، ان سے ہمیں اجر نہیں حاصل ہونے والا، اجر ہے ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں۔ اور ایک اور اہم مسئلہ کہ اعتکاف میں آپ سے کوئی عورت آپ کے گھر والوں میں سے، رشتہ داروں میں سے بہن، والدہ، بیوی، وہ ملاقات کر سکتی ہے۔ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جاءت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تزور، یہ مسجد میں آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی ملاقات کے لیے، فی اعتکافہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، فی العشر الاواخر من رمضان، رمضان کے آخری عشرے میں، وہ کہتی فتحدثت عندہ ساعہ، ایک گھڑی تک وہ بیٹھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس باتیں کرتی رہیں۔ ساعہ ویسے ایک گھنٹے کو کہتے ہیں ہمارے یہاں جدت کے اندر، لیکن تب ساعہ کا لفظ استعمال ہوتا تھا ایک وقت کے لیے جس کی کوئی اہمیت ہو، یعنی مختصر وقت نہ ہو، تفصیلی وقت ہو، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرتی رہیں۔ ثم قامت تنقلب، پھر اٹھ کے جب جانے لگی، فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم معہا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ان کو رخصت کرنے کے لیے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی ہمارے لیے معیار ہے۔ اعتکاف میں کوئی ممانعت نہیں ہے کہ آپ فون پہ کسی کے ساتھ بات کر لیں، کوئی ضروری بات، یا آپ کے پاس اگر کوئی مسئلہ لے کے یا گھر کا باہر کا کوئی بات کرنے کے لیے اگر رشتہ داروں میں سے کوئی عورت آئی ہے محرم، تو اس کے ساتھ بات کی جا سکتی ہے۔ ایک اور اہم مسئلہ عورتوں کے اعتکاف کے بارے میں، یہ بھی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت صحیح بخاری کی، وہ فرماتی ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے اور اعتکاف کی سنت کو آپ نے جاری رکھا یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیا، آپ فوت ہو گئے، اور وہ کہتی ہیں ثم اعتکف ازواجہ من بعدی، پھر آپ کے بعد آپ کی اس سنت کو آپ کی بیویوں نے زندہ رکھا، یعنی عورتیں بھی اعتکاف کرتی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیگمات جن کے گھر مسجد نبوی کی دیوار کے ساتھ ملے ہوئے تھے ان کے لیے بھی مسجد نبوی میں خیمے لگائے گئے تھے، حالانکہ ان کو گھر میں بھی آواز پہنچ سکتی تھی، کھڑکیاں اور دروازے مسجد کی طرف موجود تھے، لیکن پھر بھی ان کا اعتکاف مسجد میں ہی ہوتا تھا۔ ایک سختی ہے اعتکاف میں، وہ سختی یہ ہے کہ حالت اعتکاف میں جب بندہ اعتکاف میں بیٹھا ہو وہ اپنی بیوی کے ساتھ مباشرت نہیں کر سکتا، مل سکتا ہے، بات کر سکتا ہے، لیکن مباشرت نہیں کر سکتا، کیونکہ سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، جب مسجدوں میں اعتکاف کر رہے ہو اس حالت میں بیویوں کے ساتھ مباشرت نہیں کی جا سکتی۔ اعتکاف میں بیٹھنے کے بہت فوائد ہیں، ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے والے انبیاء کی بھی سنت جو اعتکاف کیا کرتے تھے، لیکن اس سنت کو زندہ کرتے ہوئے آپ اور بہت ساری نیکیاں سمیٹ سکتے ہیں، جن میں سے سب سے پہلی نیکی یہ ہے کہ آپ 10 دن مکمل طور پہ نماز باجماعت ادا کر سکتے ہیں۔ جب آپ مسجد میں بیٹھے ہیں تو ظاہر ہے نماز باجماعت تو آپ کی کہیں نہیں جانے والی، جس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں۔ اس کے بعد مسجد میں ہونے والے دروس، محاضرات، اسباق آپ ان کو لے سکتے ہیں اور تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ چیز ذہن میں رکھیں، اعتکاف میں بیٹھنے کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ آپ منہ لپیٹ کے اپنے خیمے میں بیٹھ کے صرف اللہ اللہ کرتے رہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک حدیث کا علم لینا میرے نزدیک 100 نفلی رکعات سے بہتر ہے، یہ بھی عبادت ہے، علم حاصل کرنا بھی عبادت ہے، تو ہر قسم کی عبادت کرنے کی کوشش کریں، علم حاصل کریں مسجد میں بیٹھ کے، اور جب آپ اعتکاف پہ بیٹھے ہیں تو آپ لیلۃ القدر کو تلاش کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ ظاہر ہے آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، گھر بار کو چھوڑ دیا آپ نے ان 10 دنوں کے لیے، تو آپ لیلۃ القدر کی تلاش کر سکتے ہیں، جس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، ابھی بیان کریں گے انشاءاللہ۔ اور تہجد کا خیال کریں، اعتکاف میں بیٹھ کر شب بیداری کریں، خلوت اور تنہائی جو ہے اس کو غنیمت جانیں اور اللہ رب العزت کی یاد میں گزاریں۔ دنیا سے بے رغبتی کا ایک سبق ملے گا ان 10 دنوں میں، اور اس کو جاری رکھنے کی کوشش کریں اعتکاف کے بعد بھی۔ آنکھوں کی، کانوں کی، زبان کی حفاظت ہوگی، جو کہ دین کا ایک اہم ترین سبق ہے، اور دل آپ کا اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں مشغول رہے گا۔ اگر ہم اعتکاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، آپ کے طریقے کے مطابق گزار لیں تو امید ہے کہ اس کا اثر عید والے دن ختم نہیں ہوگا، بلکہ وہ اعتکاف اتنی بڑی اور اہم عبادت ہے کہ اس کا اثر پورا سال ہمارے ساتھ جائے گا۔ ان ساری چیزوں کا جب معتکف بندہ خیال کرے گا تو انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ یہ ایک اہم ترین نیکی اس کی نجات کا بہترین ذریعہ اور سبب ہوگا۔ اور آج کل کے دور میں سب سے بڑی آزمائش موبائل، سوشل میڈیا، یہ سوال بھی آیا تھا ہمارے سامنے، تو گزارش یہ ہے کہ جس بندے کو اللہ رب العزت نے اعتکاف کی توفیق سے نواز دیا ہے وہ موبائل سے ذرا بچے۔ جب آپ سارا کچھ چھوڑ کے آ گئے ہیں مسجد میں تو پھر موبائل کو بھی چھوڑ دیں، یہ بہتر ہے، بہتر ہے۔ موبائل رکھنے کی ممانعت نہیں ہے کیونکہ اس کے مثبت استعمال بھی ہیں، لیکن اگر چھوڑ دیتے ہیں تو یہ بہتر ہے۔
اگر آپ موبائل کو لے آئے ہیں ساتھ تو پھر کوشش کریں کہ سوشل میڈیا اور دیگر چیزوں کا استعمال نہ کریں. کوئی ضروری فون اگر آپ کا آ جاتا ہے تو وہ سن لیں، یا اس پہ قرآن مجید کی تلاوت اور علم حاصل کرنے کی کوشش کریں.